دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اگر کوئی ضمانت دیتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے بغیر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہم کیا دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی دین اسلام کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے۔ ہماری تو ایک ہی دلچسپی ہے اور وہ دنیا کی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے، اور ہم دنیا کی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دین اسلام کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اور بس آج کا مسلمان دین کی حقیقت سے نہ آگاہ ہے، نہ آگاہ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا مدعا زندگی کا دنیا بن گیا ہے۔ دنیا کے لیے یہ حساس ہے، خبردار ہے، اور دنیا ہی کی یہ سوچ رہا ہے، اور دنیا ہی کی طرف اس کا رخ ہے۔ دنیا کے علاوہ اس کی کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک بات جو ہے، یعنی اس کو آپ نوٹ کر لیں، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کی طرف رخ ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مدعا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جس دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اگر کوئی ضمانت دیتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے بغیر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت نقصان میں ہو گئی۔ دیکھیں، جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں آپ کو سب سے پہلے دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی کے لیے آپ جینا شروع کر دیں گے۔ پھر جب آپ دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت ہوگی، اللہ کی ناراضگی سے آپ پھر بچیں گے۔ تو آج کل تو جو ہم عام طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مدعا زندگی صرف دنیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے، اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، موضوع میرا کیا ہے کہ کیا ہم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں؟ تو یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمانوں نے، برائے نام مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دین کی حقیقت سے نہ یہ آگاہ ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو تاریخ ہے، برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ، کون حکمران تھے؟ عیاش حکمران تھے،
اور دنیا دار تھے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر تو اپنی عیش میں تھا. اکبر جھوٹا اکبر، اس نے اپنا ایک الگ دین بنا لیا تھا. آپ دیکھ لیں یہ شاہ جہاں جہانگیر، یہ تو جہانگیر تو اپنے دربار میں سجدہ کرواتا تھا لوگوں سے. تو صدیاں ہو گئی ہیں. اسی لیے پھر کیا ہوا؟ پھر عذاب کے کوڑے برسے اور آپ کے بر صغیر پر کبھی پرتگالی آئے، ولندیزی آئے، اور انگریزوں نے صدیوں تک حکومت کی. آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ. انگریز جو 7 سمندر پار کر کے یہاں پہنچا اور آپ پر حکومت کی. پشاور میں سکھوں کی حکومت تھی، لاہور میں سکھوں کی حکومت تھی. مسلمان نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے مسلمان. نہ کل تھا نہ آج ہے، اور نہ آج کے مسلمانوں کو اسلام کی کوئی فکر ہے. دیکھیں موضوع تو میں نے لکھ لیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو بھی لوگ یہ باتیں سنیں گے ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے دین اسلام کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے عاری ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. انسان خلاصہ کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ آج استعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے. یہ گیس، توانائی، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ پیٹرول ہے، ساری ہوائی جہاز کیسے اڑ رہے ہیں؟ سمندر میں جہاز کس چیز سے چل رہے ہیں؟ یہ وہ زمین سے نکلا ہوا تیل ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کے لیے سارا، دیکھیں نعمتوں سے دنیا کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ خاص طور پہ اس کا مرکز جو ہے، آپ دیکھ لیں خود ہی، یہ بھنڈی، یہ توری، یہ بینگن، یہ ٹماٹر، یہ دھنیا، یہ پودینہ، یہ ادرک، یہ لہسن، کس کے لیے؟ جس کے بغیر آپ کی ہانڈی نہیں بنتی. کیا کوئی جانوروں کے لیے؟ نہیں. کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. لیکن ہمیں تو دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس دھوکے میں، دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے. آپ خود دنیا کے لیے زندگی کو وقف کر چکے ہیں. دنیا ہی آپ کا مدعی زندگی ہے. پھر اپنے بال بچوں کو آپ دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. میرا بیٹا یہ بنے گا، میرا بیٹا وہ بنے گا، ہم بیٹے سے یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، بنا لیتے آپ. اور یہ معاملہ صدیوں سے شروع ہے. ہر شخص دنیا کی طلب میں ہے، ہر مسلمان، اور دنیا کی طلب میں زندگی گزار رہے ہیں. اور بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اور دین میں تو اس کے لیے ایک اصطلاح ہے مرتد ہونے کی، ارتداد، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور مرتد کی سزا قتل ہے، جو دین سے پھر گئے. تو دین سے تو ہم عملی طور پہ پھر چکے ہیں، بس کفریہ کلمات نہیں کہتے، اور اپنے ہندو ہونے کا یا سکھ ہونے کا یا عیسائی ہونے کا اظہار نہیں کرتے. باقی تو اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج ہی کی بات ہے، یعنی اسی ہفتے کی بات ہے، ایک مسلمان لڑکی پاکستان سے گئی ہے اور پب جی کے ذریعے اس نے تعلقات بنائے ایک ہندو لڑکے سے. وہاں جا کے ہندو بن گئی اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی. شوہر کو چھوڑ دیا، ہندو بن گئی. وہ کہتی ہے میں اپنا گلا کاٹ لوں گی لیکن میں پاکستان نہیں جاؤں گی. تصویریں آپ دیکھ لیں، BBC پہ اس کی تصویریں موجود ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی یہ حالت ہے. دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایک جملہ، اس کو آپ نوٹ کریں. ہم کہتے رہتے ہیں بھئی دین میں ایسا ہے، دین میں ایسا ہے. دین ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے دنیا کا مفاد. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں،
آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، ساری زندگی آپ کی دنیا کے مفادات کے تحت گزرتی ہے، میں میرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم